میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج تک میں نے کبھی کسی لڑکی کو چھوا تک نہیں تھا، اور پھر میرب پر تو میں پہلے ہی اپنا دل ہار چکا تھا، اور اب اس سردی میں میرے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ وہ درد کی وجہ سے روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھی، آنٹی پلیز تھوڑا اور اوپر۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں اور کیسے کروں۔ کبھی آنکھیں بند کر لیتا اور کبھی بےتاب دل کے بڑھتے جذبات مجھے اکسانے لگتے۔ جیسے ہی میں نے اس کی کمر پر درد کی دوا لگانی شروع کی، میرا دل میرے قابو سے باہر ہوا۔ میرے ہاتھ میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ اپنے بڑھتے جذبات کو میں نے روکا، جلدی سے وہ دوا لگا کے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس 2 منٹ نے مجھے پسینے سے شرابور کر دیا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلنے لگا تو میرب کہنے لگی، آنٹی آپ کا بہت شکریہ، لیکن میں تو جواب تک دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا، اس لیے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ مگر شاید شرافت صاحب باہر ہی کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے ٹکرا جاتا، میں فوراً سے پیچھے ہٹا۔ کہنے لگے، مہذبین، میرب کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور فوراً سے اوپر آ گیا۔ جب کمرے میں آیا تو فہیم گھوڑے گدھے بیچ کے سو رہا تھا اور میری نیند اڑ چکی تھی۔ سینے میں دل نے الگ سے ادھم مچا رکھا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا اور سردی بھی آج کل عروج پر تھی، اس لیے میں فہیم کے برابر میں ہی لیٹ گیا۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرتا، میرب کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگتا۔ میں پریشان ہو کے رہ گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی، میرے ہوش اڑے تھے۔ مجھے لگا جیسے میرب میرے برابر میں لیٹی ہوئی ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چہرے کو جیسے ہی میں نے چھوا، اس نے میرا ہاتھ زور سے پیچھے جھٹکا۔ میری آنکھیں بے یقین سی تھی۔ وہ کیسے میرے کمرے میں آ سکتی تھی؟ کمرے میں یوں تو گھپ اندھیرا تھا، لیکن کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی میں مجھے اس کا چہرہ بھی 14ویں کے چاند جیسا ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی بے خودی میں اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں نیند کی خماری تھی۔ میں نے کہا، میرب، آئی لو یو، تم بے حد خوبصورت ہو۔ تمہارا چہرہ چاند کے حسن کو بھی ماند کرتا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا جب اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو پیچھے جھٹکا۔ ابے ہٹ کمینے، اب کیا مرد اور عورت کا فرق بھی بھول گیا؟ ایک مردانہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ جھٹ سے میری آنکھیں کھلیں۔ سامنے فہیم کی منحوس شکل دیکھ کے میں ہڑبڑا کے اٹھا۔ وہ مجھے کچا کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں خجالت میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، عائش کے بچے، تو سچ میں پاگل ہو گیا ہے، چل اٹھ یہاں سے۔ مجھے تو تجھ سے اپنی عزت کا خطرہ ہونے لگا ہے۔ کسی دن تو میرب سمجھ کے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کر بیٹھے گا۔ دیکھ، میں بہت عزت دار قسم کا لڑکا ہوں، مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ میں شرمندہ سا ہو گیا، لیکن اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے کہنے لگا، بکواس بند کر یار، میرا یہاں سکھ چین برباد ہو کے رہ گیا ہے، وہ بھی تیری وجہ سے۔ فہیم مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا، بکو مت، مجھے اپنی پھپھو بنا کے تم نے تو اپنا راستہ صاف کر لیا۔ مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ وہ لڑکی مجھ میں اپنی ماں کو تلاش کرنے لگی ہے۔ بے دھڑک میرے قریب آ جاتی ہے اور میرا دل میرے اختیار سے باہر جانے لگتا ہے۔ فہیم جمائیاں لے رہا تھا۔ کہنے لگا، تو شروعات تو نے کی تھی، اسے بیٹی بیٹی کہہ کے ہمدردیاں تو تو نے کی تھی، اب ہوش اڑے ہیں تو تمہیں احساس ہوا ہے۔ فہیم شاید ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، دیکھ عائش، یہ لڑکی کے چکر سے خود کو دور رکھ، ورنہ یہ ٹھکانا بھی جائے گا۔ میں نے غصے سے فہیم کو دیکھا۔ میں نے کہا، بڑا مطلبی انسان ہے تو، بجائے میری مدد کرنے کے تم مجھے مزید پریشان کر رہے ہو، یہاں میری جان پہ بننے لگی ہے۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگا، شرافت بہت سخت مزاج انسان ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، سنبھل جا میرے بھائی۔ پھر فہیم نے جمائی لی اور کروٹ بدل کے سو گیا، لیکن میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں بھی کیا کرتا، میرے اختیار میں کہاں تھا۔ میں نے چند دن میرب سے کترانا شروع کیا تھا، کیونکہ اتنا اچھا اور سستا گھر
ہمیں کہیں اور نہیں مل سکتا تھا، جہاں صرف 10,000 میں ہمیں کھانے پینے کی بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن میرب مجھے ایک خاتون سمجھ کے کئی کئی گھنٹے مجھ سے باتیں کرتی تھی، اپنی والدہ کی، اپنی دوستوں کی، اپنی اسکول کی، اور میں اس کی باتوں کو سنتا کم تھا اور اسے دیکھتا زیادہ تھا۔ کبھی کبھی اپنی ماں کا ذکر کر کے آنسو بہانے لگتی، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیتی، کہتی جب سے آپ آئی ہیں مجھے لگتا ہے میری ماں واپس آ گئی، وہ بھی آپ جیسی تھی، میری ڈھیروں باتیں خاموشی سے سن لیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں جتنا میں اس سے دور جانا چاہتا تھا اتنا وہ میرے پاس آ کے بیٹھ جاتی۔ وہ کبھی میرے کندھے پہ سر رکھ لیتی، کبھی میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیتی۔ ایک بار فرتے محبت میں اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں پہ لگایا اور مجھے ایک کرنٹ سا لگا۔ میں نے فوراً سے اپنا ہاتھ چھین لیا تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں کوئی عورت تو تھا نہیں، نہ ہی سچ مچ کی پھپھو تھا، کب تک اپنے جذبات پہ قابو پا سکتا تھا۔ اس کی قربت میرا چین چرانے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا پھپھو؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ میں کھڑا ہو گیا، سوچ رہا تھا اسے سچ بتا دوں، لیکن پھر سوچنے لگا کہ اگر اسے سچ پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچے گی؟ اپنے باپ کو بتا دے گی، مجھے اس گھر سے نکلوا دے گی۔ گھر تو شاید مجھے مل جاتا لیکن میرب کے دل میں جگہ کبھی نہیں ملتی، اور میں اس کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتا تھا، لیکن اپنے جیتے جاگتے وجود کے ساتھ، ایک مرد اور نوجوان کی حیثیت سے، عائش کی حیثیت سے۔ میں نے کہا کچھ نہیں، بس ایسی میرے سر میں درد ہے۔ میں نے بہانہ بنایا۔ وہ کہنے لگی لائے میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں دوائی کھاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ عائش ہے نا، میرا بہت خیال رکھتا ہے، میرا سر دباتا ہے، میرا پاؤں بھی دباتا ہے، بہت نیک بچہ ہے۔ میں جان بوجھ کے اپنی تعریفیں اس کے سامنے کرنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں پر وہ میرے ذکر پر اپنی نظریں چرانے لگتی تھی۔ ایک بار رات کو میں اور فہیم کمرے میں سو رہے تھے جب ہمارے لاؤنج کا دروازہ کھٹکا۔ میری آنکھ کھلی، ویسے بھی میں سو نہیں رہا تھا، البتہ فہیم بڑی پکی نیند سوتا تھا۔ میں باہر آیا تو مجھے میرب کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی جلدی سے کوئی دروازہ کھولو، میرے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ سن کے فوراً سے میں نے دروازہ کھولا۔ وہ کہنے لگی عائش میرے ابو کے سینے میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز آ کے انہیں دیکھ لو، انہیں کیا ہو رہا ہے۔ پھپھو کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو دوا کھا کے سو رہی ہیں، میں انہیں رات کے وقت نہیں جگاتا، آپ میرے ساتھ آئیں، میں انہیں دیکھ لیتا ہوں۔ میں لاؤنج کا دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ سیڑھیاں اتر کے آ گیا۔ شرافت صاحب کے سینے میں درد تھا، وہ بار بار اپنا سینہ سہلا رہے تھے، چہرہ بھی سرخ تھا۔ میں نے نبض چیک کی تو بہت تیزی سے چل رہی تھی، شاید ان کا بی پی بہت ہائی جا رہا تھا۔ میں انہیں موٹر سائیکل پر بٹھا کے اپنے ساتھ قریبی ہاسپٹل لے گیا۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی۔ 1 گھنٹہ مجھے وہیں بیٹھنا پڑا۔ بار بار میرب کا فون آ رہا تھا، وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی عائش میرے ابا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ میں نے کہا فکر نہ کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، کافی حد تک ان کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو چکا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہیں، پلیز آپ سو جائیں، میں یہاں ہوں ان کے پاس۔ 3 گھنٹے میں ہاسپٹل میں شرافت صاحب کے ساتھ رہا۔ جب ان کا بی پی بالکل ٹھیک ہو گیا، طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی، تو تب جا کر میں انہیں گھر واپس لایا۔ تب تک میرب جاگ رہی تھی، اپنے باپ کو دیکھ کے ان کے ساتھ لگ گئی، کہنے لگی آپ کیا سوچتے رہتے ہیں ابا؟ وہ کہنے لگے کچھ نہیں سوچتا پگلی، ایسے ہی کبھی کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اب عمر بھی تو دیکھو نا کتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی اتنی بھی زیادہ نہیں ہوئی۔ پہلی بار شرافت صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا تمہارا بہت شکریہ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں انکل، آپ کو جب میری ضرورت ہو آپ مجھے بلا لیا کریں۔ بہرحال میں واپس اوپر آ گیا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ اب میرب مجھے دیکھتے ہی سلام کرتی تھی، کبھی کبھار منہ سے ہلکی پھلکی بات چیت بھی کر لیا کرتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اب وہ مجھ سے ڈھیر ساری باتیں عائش سمجھ کے کیا کرے، پھپھو سمجھ کے نہیں۔ لیکن کچھ دن بعد جو کچھ ہوا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ کچھ دن بعد میرب اپنے چچا چچی کے ساتھ اوپر آئی۔ اس وقت میں پھپھو کے حلیے میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔
فہیم بھی میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میرب اپنے چچا چچی کے ساتھ کیوں آئی تھی۔ پھر بات اس کی چچی نے شروع کی، کہنے لگی کہ میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ میں نے کہا جی کہیے۔ فہیم کو میں نے چائے بنانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے جیٹھ کافی بیمار رہتے ہیں، ان کی وجہ سے میرب شادی کے لیے مانتی ہی نہیں ہے۔ 2 مہینے بعد میرا بیٹا واپس آ جائے گا اور پھر مجھے اپنے بیٹے سے میرب کی شادی کرنی ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑے۔ تو کیا وہ کسی کے ساتھ منسوب تھی؟ یہ سن کے میں بے چین ہوا۔ تب تک فہیم بھی چائے بنا کے لے آیا تھا، سامنے ٹیبل پہ رکھ چکا تھا۔ سب نے چائے کا ایک ایک کپ اٹھا لیا۔ اس کی چچی کہنے لگی کہ میرب کو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، آپ کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے، بہت ذکر کرتی ہے آپ کا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرب اس وقت خاموش بیٹھی تھی۔ اس کا چچا کہنے لگا کہ ہم یہاں پہ آپ سے بھائی صاحب کے رشتے کی بات کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کے چائے سیدھی میرے حلق پہ جا کے لگی۔ میں بری طرح سے کھانسنے لگا اور فہیم تو مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا جواب دوں۔ میں نے کہا دیکھیں میں شادی نہیں کر سکتی۔ تو اس کا چچا کہنے لگا دیکھیں بہن، انکار مت کیجیے گا، میرے بھائی کو ایک ہم سفر کی ضرورت ہے اور میرب آپ کی بہت تعریف کرتی ہے، پھر آپ نے بھی بھتیجوں کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ سچ پوچھیں تو آپ کو بھی ایک ہم سفر اس عمر میں چاہیے۔ اگر آپ بھائی صاحب کے ساتھ نکاح کر لیں تو میرب کافی حد تک بے فکر ہو جائے گی۔ 2 مہینے بعد ہمارے بیٹے نے واپس آنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کا نکاح شرافت بھائی سے ہو جائے۔ مجھے تو لگ رہا تھا جیسے میری عقل ہی کام کرنا چھوڑ چکی ہو۔ میں نے کہا میں نے ایسا کبھی سوچا نہیں۔ اس کی چچی میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی میرب کو بھی ایک ماں کی ضرورت ہے، پلیز بہن، ہم بہت آس اور امید لے کے آئے ہیں، اگر آپ مان جائیں تو میرب بھی بے فکر ہو جائے، ویسے بھی وہ آپ کو ماں کی طرح ہی سمجھتی ہے۔ میرے تو دماغ پہ جیسے دھماکے سے ہو رہے تھے، آندھیاں سی چل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ کہا کہ میں سوچ کے جواب دوں گی۔ وہ کہنے لگی دیکھو بہن، ہمیں جواب ہاں میں ہی چاہیے، ہم انکار نہیں سننا چاہتے۔ میرب بھی میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی آنٹی پلیز، آپ کو دیکھ کے مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لائے وہ مجھے بڑی آس سے دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تینوں جا چکے تھے اور فہیم میرے سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مجھے اسی بات کا ڈر تھا اور وہی ہوا۔ تمہیں بہت شوق تھا نا ان لوگوں کے اندر گھسے رہنے کا، اس کی بیٹی سے ہمدردیاں جتانے کا، اب کرو اس کے باپ سے شادی۔ میں پہلے ہی تپا بیٹھا تھا۔ اس وقت مجھے نہ تو شرافت کی فکر تھی اور نہ ہی اس کے آنے والے رشتے کی پرواہ تھی۔ میرے دماغ میں تو اس بات نے ادھم مچا رکھی تھی کہ میرب کا رشتہ کسی اور سے کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا فہیم اس وقت اپنا منہ بند کر لو ورنہ میرے ہاتھ سے تم ضائع ہو جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا بکو مت، اب بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھو تم اچھی طرح جانتے ہو، نہ تو تمہاری تنخواہ زیادہ ہے نہ میری، اور اتنی اچھی آفر ہمیں کہیں اور نہیں ملے گی، جہاں 10,000 میں گھر کے ساتھ ساتھ ہمیں فری کھانا بھی ملے گا۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ سنبھل کے رہو، لیکن نہیں، تمہیں تو اس لڑکی کو دیکھ کے ہمدردیاں ابھر رہی تھیں۔ دیکھ لیا تم نے ان ہمدردیوں کا نتیجہ، اب کیا کرو گے؟ دیکھو اگر تم نے انکار کیا تو یہ شرافت ہمیں گھر سے نکال باہر کرے گا، اور اقرار تم کر نہیں سکتے۔ فہیم نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا اور صوفے پہ بیٹھ گیا، کہنے لگا یار بہت برا کیا تم نے۔ میں نے کہا اپنا منہ بند کرو، میرب کسی اور کی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی میں اسے کسی اور کا ہونے دوں گا۔ میری بات سن کے اس نے مجھے تعجب سے دیکھا، کہنے لگا لعنت ہو مجھ پہ، میں پاگل الو کا پٹھا، تب سے میں یہ فکر کر رہا ہوں کہ ہمیں ایسا گھر نہیں ملے گا، ہم کہاں جائیں گے، در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی، اور تمہیں اس لڑکی کی پڑی ہے۔ میں نے کہا ہاں پڑی ہے۔ کہنے لگا دیکھ میری بات سن،
وہ لڑکی تو تیری ہو نہیں سکتی، ہاں اس کا باپ تیرا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اپنی بکواس بند کرو، میں سوچ چکا ہوں کہ مجھے کیا جواب دینا ہے۔ وہ کہنے لگا کیا جواب دینا ہے؟ جب میں نے اپنا پلان فہیم کو بتایا تو وہ غصے سے ہی بپھر گیا، کہنے لگا دیکھ عائش، یہ تو خطرہ مول لے رہا ہے، میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا۔ میں نے کہا مت دو ساتھ، تم سے ساتھ مانگا کس نے ہے؟ وہ کہنے لگا مر جائے گا، پھنس جائے گا کمینے انسان، تیرے ساتھ ساتھ میں بھی برباد ہو جاؤں گا، جیل میں چلے جائیں گے ہم لوگ۔ میں نے کہا جو ہوتا ہے ہو جائے، لیکن میں اب وہی کروں گا جو میں سوچ چکا ہوں۔ یہ کہہ کے میں کمرے میں چلا گیا۔ فہیم کہنے لگا میں تجھے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے کہا تم ہوتے کون ہو میرے معاملات میں بولنے والے؟ کہنے لگا واہ جی واہ، تمہارا معاملہ ہو گیا، دیکھو یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے بھائی، یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے۔ اس نے انگلی اپنی اور میری جانب کر کے کہا۔ وہ کہنے لگا تجھے میں یہ سب نہیں کرنے دوں گا، میں ابھی جا کے شرافت صاحب کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے جبڑوں پہ رکھا اور زور سے دبا دیا، وہ کراہ کے رہ گیا۔ میں نے کہا تیری زبان بھی کھلی نا تو یاد رکھنا تیری زبان کاٹ کے پھینک دوں گا میں۔ کسی بھی قیمت پر میں میرب سے دستبردار نہیں ہو سکتا، میں اسے ہر صورت اپنانا چاہتا ہوں، چاہے مجھے کوئی بھی راستہ کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔ وہ کہنے لگا تو جانتا نہیں ہے اس کے باپ کو، اس کا تجھ پہ دل آ گیا ہے، تبھی وہ ہمیں اتنی عنایتیں بخش رہا تھا۔ جب اسے پتا چلے گا نا کہ تو ایک فراڈیا ہے تو 1 منٹ سے پہلے تجھے جیل میں ڈلوائے گا، چھوڑے گا نہیں تجھے۔ میں نے کہا بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ بہرحال میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ البتہ فہیم صاف کہہ چکا تھا کہ میں تو اپنے گھر کا انتظام کرنے لگا، جیسے ہی مجھے کوئی اور گھر مل گیا میں یہاں سے چلا جاؤں گا، کیونکہ تیرے ساتھ ساتھ میں جیل میں جا کے چکی نہیں پیسوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تیرا میرا ساتھ یہیں تک کا تھا تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگلے روز میں نے خود نیچے جا کر شرافت صاحب سے بات کی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے نکاح کر لوں تو آپ کو اپنی بیٹی میرب کا نکاح عائش سے کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر شرافت صاحب کے ماتھے پہ بل پڑے، کہنے لگے میں اس بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے کہا شرافت صاحب سیدھا سا مطلب ہے، میں نے ساری زندگی اپنے بھتیجوں کے نام کی ہے، ابھی تک شادی اس لیے نہیں کی کہ کہیں میرے بھتیجے میرے بعد بے آسرا نہ ہو جائے۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی کا خیال ہے، مجھے بھی اپنے بھتیجوں کا خیال ہے، میں آپ کا خیال رکھوں گی اور میرب عائش کا۔ پھر میرے بھتیجے میری شادی اسی صورت کرنا چاہتے ہیں، سمجھ لیں کہ وٹا سٹا ہو جائے گا، دونوں کے گھر بسے رہیں گے۔ اگر آپ کو میرے بھتیجے کا رشتہ اپنی میرب کے لیے قبول ہے تو پھر میں بھی نکاح کر لیتی ہوں، باقی میں آپ پہ چھوڑتی ہوں۔ یہ کہہ کے میں اوپر آ چکا تھا، دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں وہ بڈھا اس بات پہ آمادہ ہوگا کہ نہیں۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے میرا نکاح میرب سے ہو جائے، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن مجھے پتا تھا کہ شرافت یہ سب برداشت تو نہیں کر پائے گا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی اور محبت میں پہلے سے ہی محسوس کر چکا تھا، لیکن میرب کا رشتہ اپنے بھائی کے گھر سے ختم کر کے میرے ساتھ کرنا اس کے لیے شاید آسان کام نہیں تھا۔ میں اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اب تو 2 دن گزر چکے تھے لیکن شرافت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، اور اب تو کھانا بھی نہیں آیا کرتا تھا۔ فہیم بھی مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، لیکن گھر اسے بھی ابھی تک نہیں ملا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے نہیں لگتا شرافت تمہاری بات مانے گا۔ میں نے کہا تب بھی شادی تو مجھے میرب سے ہی کرنی ہے، میں اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ پتہ نہیں کیوں، کب اور کیسے اس کی قربت نے میرا جینا محال کر کے رکھ دیا تھا۔ کمبخت خوابوں میں روز آ کے پریشان کرتی ہے، چین نہیں لینے دیتی۔ میری بات سن کے فہیم نے گہری سانس لی، کہنے لگا خوابوں تک ہی اسے رکھو تو بہتر ہے، اگر وہ حقیقت میں آ بھی گئی تو اس کا باپ کبھی بھی تمہیں اس کے ساتھ خوش نہیں رہنے دے گا۔ تم نے شاید محلے والوں سے سنا نہیں ہے کہ وہ
کتنا سڑیل قسم کا انسان ہے، اور اپنی بیٹی کے معاملے میں تو بہت ہی زیادہ۔ جانتے ہو، پچھلی گلی میں ایک لڑکا شرافت کی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے میرب سے محبت کا اظہار کیا تو میرب نے اپنے باپ کو بتا دیا۔ اور تم جانتے ہو شرافت نے کیا کیا تھا اس لڑکے کے ساتھ؟ میں نے کہا کیا کیا تھا؟ کہنے لگا سب کے سامنے اس کے سر پہ 100 جوتے مارے تھے۔ بیچارہ اب تو میرب کو دیکھتے ہی نظریں جھکا کے گزر جاتا ہے۔ یار مجھے تو تمہارے سر کے بالوں کی فکر ہے، کہیں شرافت کی جوتیاں تمہیں گنجا نہ کر دیں۔ شاید اس نے تمسخر اڑایا تھا۔ میں نے کہا وہ نوجوان سچا عاشق نہیں ہوگا، ہاں اگر عائش ہوتا تو شرافت کا ہاتھ پکڑ لیتا، ایک بھی جوتا کھاتا نہیں۔ میری بات سن کے کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں کیوں ڈر سا لگ رہا ہے، جیسا سر پھرا تو ہے ویسا ہی وہ ہے، تیرا ہونے والا سسر، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے کہا فی الحال تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اس شرافت کے بچے نے انکار کر دیا اور ہمیں گھر سے نکال دیا تو میں کیسے اس کی بیٹی کو پھنسا سکتا ہوں، کیونکہ شادی تو مجھے میرب سے ہی کرنی ہے۔ میرے ارادے بھانپ کے فہیم کہنے لگا یار محلے میں 2 گلیاں چھوڑ کے ایک پرانا قبرستان ہے، سوچ رہا ہوں وہاں تمہارے لیے ایک قبر کی جگہ خرید لوں، دوستی کا حق ادا کر دوں۔ میں نے کہا ایسا کر اس قبر میں خود لیٹ جا کمبخت، جب بولے گا بکواس ہی کرے گا۔ میں سگریٹ سلگا کے پینے لگا، لیکن ابھی تک اسی پھپھو کے حلیے میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ جب لاؤنج کا دروازہ کھٹکا میں نے کہا جا دیکھ کون ہے۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ میرے ہاتھ میں سگریٹ ہے۔ جیسے ہی فہیم نے دروازہ کھولا تو سامنے میرب کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ میں نے فٹافٹ سے سگریٹ پیچھے چھپایا، بلکہ نیچے پھینک کے اس پہ اپنا جوتا رکھا اور جھٹ سے کھڑا ہو گیا، آنکھیں متورم۔ فہیم نے کھانے کی ٹرے پکڑ لی، کہنے لگی پھپھو مجھے آپ کے بھتیجے سے نکاح پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ آنسو صاف کرتی ہوئی نیچے جا چکی تھی۔ فہیم نے کھانے کی ٹرے رکھی، کہنے لگا کیا تمہیں نہیں لگتا یہ لڑکی اپنے منگیتر سے محبت کرتی ہے؟ اس کی آنکھیں رو رو کے سوجی ہوئی تھیں، لیکن اپنے باپ کی خاطر اپنی محبت کی قربانی دے رہی ہے۔ عائش کیا تمہیں لگتا ہے یہ سب ٹھیک ہے؟ کیا ایسی لڑکی کے ساتھ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی اچھی گزر جائے گی؟ اس بار فہیم کا لہجہ کافی سنجیدہ تھا، لیکن میرے دماغ اور دل پر اس لڑکی کا عشق سوار ہو چکا تھا، کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا میری محبت پا کے سب کچھ بھول جائے گی۔ وہ کہنے لگا اور جب کل کو اسے یہ پتہ چلے گا کہ جس باپ کے لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے اور جس باپ کی زندگی کو سہل بنانے کے لیے اس نے تم سے شادی کی ہے وہ پھپھو تو ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچا ہے تم نے؟ لیکن میں شاید خود غرض ہو چکا تھا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ مجھے پرواہ ہی نہیں تھی، بس ایک ہی فکر تھی کہ کسی نہ کسی طرح میرب میری ہو جائے۔ اگلے روز شرافت صاحب اوپر آئے، کہنے لگے کہ ہمیں آپ لوگوں کی شرط منظور ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی بیٹی سے میرے بھتیجے کے نکاح کی تیاری شروع کر دیں۔ مگر شرافت کہنے لگا کہ نہیں، نکاح ایک ساتھ ہوگا، حق مہر کی رقم بھی ایک جیسی لکھوائی جائے گی۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جتنا چاہے حق مہر لگا لیں۔ وہ کہنے لگا 5 لاکھ۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ وہ کہنے لگا میری بیٹی اسی گھر میں رہے گی، آپ لوگ گھر تبدیل نہیں کریں گے۔ میں نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اسی جمعے کو نکاح کی تقریب ہوگی۔ میں نے اس پہ بھی رضامندی دے دی۔ فہیم مجھے غصے سے دیکھے جا رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد کہنے لگا تیرے گھر والے تیری اس کارستانی پہ تمہیں کچھ کہیں گے نہیں؟ میں نے کہا انہیں تو کچھ خبر ہی نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فہیم کہنے لگا پتہ نہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تم اس کبوتر کی طرح ہو جو آنے والی مصیبت کو دیکھ کے آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ مصیبت ٹل گئی۔ میں تمہیں پھر سے سمجھا رہا ہوں، تم آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو، جبکہ مجھے 100% امید ہے کہ تمہارے ہاتھ جل سکتے ہیں۔ میں نے کہا وہ عشق ہی کیا جس میں رزق نہ ہو، کر لیں گے آگ میں بھی ہاتھ، سیک لیں گے ہاتھ۔ ایسے ہی جمعے کا دن آ گیا، تب میں بے حد پریشان تھا۔
समझ ہی نہیں آ رہی تھی کہ سب کچھ کیسے ہوگا۔ میں نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنی۔ پہلے میرا نکاح میرب سے ہونا تھا، پھر شرافت صاحب نے اوپر آ کر مہاجبین عرف عائش سے نکاح کرنا تھا۔ میں فہیم کے ساتھ نیچے گیا اور یہ کہا کہ پھوپھو اوپر تیار کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ چند لوگ تھے میرے ساتھ۔ میرا نکاح میرب سے ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی نکاح کے بعد میں اوپر آیا تو میری جان نکلی، کیونکہ اب شرافت صاحب نے اوپر آنا تھا اپنا نکاح کروانے کے لیے، اور آج ان کے سامنے میں ساری حقیقت کھول کے رکھ دینے والا تھا۔ جیسے ہی اوپر آ کر مولانا صاحب شرافت صاحب کے ساتھ بیٹھے اور ان کے چند دوست بھی آ کر بیٹھے تو میں ان کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگے مولانا صاحب نکاح شروع کریں۔ میں نے کہا مولانا صاحب 1 منٹ رکیں، مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے بعد